بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے سبق کو اور آگے بڑھائیں گے۔ تو ہمارا سبق یہاں تک ہو گیا تھا۔ تا مرد سخن نگفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد، ہر بیشہ گما میور کے خالی است، شاید کے پلنگ خفتہ باشد۔ یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا تھا۔ اور میں یاد دہانی کرا دوں کہ ہمارا سبق چل رہا تھا یہ انتخاب از گلستاں، یعنی گلستاں جو شیخ سعدی کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، اس سے چند منتخب ابواب کو فارسی کی اس دوسری کتاب میں شامل کیا گیا ہے اور اسی کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو باب اول در سیرت پادشاہ، پہلا باب بادشاہوں کی عادت کے بیان میں تھا، اور اس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ ذکر کیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے کئی لڑکے تھے، کئی شہزادے تھے، اور ایک شہزادہ ان میں سے پستہ قد اور بد شکل تھا، اور باقی کے شہزادے جو تھے وہ لمبے اور خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے بادشاہ نے اس پستہ قد اور بد شکل شہزادے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، تو اس پر جو ہے اس پستہ قد اور بد شکل شہزادہ جو بہت زیادہ ذہین تھا، بہت زیادہ عقل مند تھا، بہت زیادہ بصیرت والا تھا اور بہت زیادہ فصیح و ولید تھا، اس نے اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنے قوت گویائی سے بادشاہ کو اور بادشاہ کے جو وزراء تھے ان کو بہت متاثر کیا، اور جو اس کے بھائی اس سے خار رکھتے تھے اس کو بھی اس نے جو ہے ان کو بھی خاموش کر دیا۔ اب اسی شہزادے کا ایک اور قصہ بیان ہو رہا ہے۔ تو وہ شہزادہ جس طرح جو ہے قوت گویائی کا مالک تھا، فصیح بلیغ تھا، اس قصے کے اندر ذکر کریں گے، آپ پڑھیں گے کہ وہ بادشاہ وہ شہزادہ بہت زیادہ بہادر بھی تھا، جری بھی تھا۔ تو اسی کو بیان کروں کہنے شنیدم، میں نے سنا، واحد متکلم کا سیکھا کہ ملک را کہ بادشاہ کو در آ مدت اس زمانے میں دشمن صعب روئے نمود، ایک سخت دشمن نے سر اٹھایا۔ دشمن صعب ایک سخت دشمن، روئے نمود سر اٹھایا۔ لفظی ترجمہ اگر روئے نمود کا چہرہ اٹھایا، لیکن ترجمہ کریں گے سر اٹھایا۔ تو پورے کا ترجمہ ہوگا شنیدم، میں نے سنا کہ ملک را کہ بادشاہ کے دشمن صاحب ایک سخت دشمن نے، شنیدم میں نے سنا کہ ملک را درآ مدت دشمن صاحب روئے نمود، میں نے سنا کہ اسی زمانے میں بادشاہ کے ایک سخت دشمن نے سر اٹھایا۔ چو لشکر از ہر دو طرف روئے درہم آودن، جب لشکر دونوں طرف سے آمنے سامنے ہوئے۔ چوں جب لشکر از ہر دو طرف روئے درہم آودن، آمنے سامنے ہوئے، یعنی ایک تو بادشاہ کا بادشاہ کی فوج اور دوسری طرف جو ہے بادشاہ کے دشمن کی فوج، دونوں جو ہے صف بستہ کھڑے ہو گئے اور بالکل لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ وقصد مبارزت کردند، اور انہوں نے لڑائی کا ارادہ کیا۔ اول کیسے کہ تو سب سے پہلے کیسے کہ جس شخص نے اسب گھوڑا در میدان جہانید، میدان جنگ میں ڈال دیا۔ لفظی ترجمہ ہوگا کہ اول کیسے کہ سب سے پہلے جس شخص نے اسب گھوڑا در میدان جہانید، میدان کے اندر ڈالا، میدان کے اندر دیکھا گیا، لیکن ترجمہ کریں گے میدان کے اندر ڈالا۔ اول کیسے کہ سب سے پہلے جس شخص نے اسب گھوڑے کو در میدان جہانید، میدان جنگ کے اندر ڈالا، آپ اسر بود، وہی لڑکا تھا، یعنی وہی شہزادہ پستہ قد اور بد شکل شہزادہ تھا۔ می گفت اور وہ کہہ رہا تھا، اس نے شعر کے اندر جو ہے اپنی بہادری کا اظہار کیا کہ میں بہت بہادر ہوں۔ یہ ہے مٹ گیا۔ نہ من باشم کے روزے جنگ بینی پشت من، نہ من، ترجمہ کریں گے نہ من، میں او نہیں ہوں، نہ من میں او نہیں ہوں، نہ من باشم میں او نہیں ہوں کہ روزے جنگ کے لڑائی کے دن، بینی
تو دیکھے پشت من میرے پیٹھ کو۔ آنہ من باشم، میں وہ نہیں ہوں کہ روز جنگ کے لڑائی کے دن بینی تو دیکھے پشت من میرے پیٹھ کو، میرے پشت کو۔ ای منم، میں وہ ہوں کہ اندر میانی خاک و خون بینی سرے، جسے تو ایک سر مٹی اور خون میں دیکھے گا۔ ای منم، میں وہ ہوں کہ اندر میانی خاک و خون بینی سرے، کہ جس سے تو ایک سر مٹی اور خون میں دیکھے گا، یعنی تو دیکھیے گا کہ اس کا سر جو ہے اتنا بہادر ہے کہ لڑتے لڑتے جو مر گیا، اور اس کا میرا سر جو ہے خون اور مٹی کے درمیان ہے۔ ای منم، میں ہوں کہ اندر میان خاک و خون بینی سرے، کہ خاک و خون کے درمیان تو میرے سر کو دیکھے گا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ کانکہ جنگ آرد بخون کھیچ باز می کند، کیونکہ جنگ آرد جو شخص جنگ کرتا ہے، بخون کھیش بازی می کند وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، بخون کھیش اپنے خون سے، بازی می کند کھیلتا ہے۔ روزے میداں و آکے بگریزد بخون لشکرے، اور جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے، روزے میدان لڑائی کے دن یعنی میدان جنگ، روزے میدان لڑائی کے دن، وہ آکے بگریزد جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے، بخون لشکرے وہ گویا اپنے پورے لشکر کا خون کرتا ہے۔ یہ اس نے کہا۔ این بگفت، اس نے یہ بات کہی، بر سپاہ دشمن زد، اور دشمن کے سپاہیوں پر، دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑا۔ وطنے چند از مرداں کاری بی انداخت، اور چند تجربہ کار سپاہیوں کو مار گرایا۔ وطنے چند از مردان کاری کا ترجمہ کریں گے تجربہ کار سپاہی کے سروں کو بی انداخت مار گرایا۔ وطنے چند از مردان کاری بی انداخت، اور چند تجربہ کار سپاہیوں کو مار گرایا۔ چوں پیش پدر باز آمد، جب باپ کے سامنے آیا، جب پیش پدر باپ کے سامنے باز آمد آیا، زمین خدمت ببوسید، ادب سے زمین خدمت چومی، زمین خدمت ببوسید یعنی ترجمہ کریں گے خدمت کی زمین کو بوسہ دیا، یعنی ادب سے، زمین خدمت ببوسید، ادب سے زمین خدمت کی زمین کو بوسہ دیا۔ وہ گفت اور کہا، اے کہ شخص منت حقیر نمود، اے وہ کہ میرا جسم تجھے کمزور محسوس ہوا، اے وہ شخص کے منت حقیر نمود، میرا جسم تجھے کمزور محسوس ہوا، یعنی پہلے آ چکا ہے نا کہ بادشاہ نے ایک مرتبہ اس پستہ شہزادے کو حقیر سمجھا تھا۔ تا درشتی ہنر نپنداری، کہیں موٹاپے کو تو ہنر نہ سمجھ لے۔ تا درشتی کے معنی آتے ہیں سختی کے، لیکن یہاں ترجمہ کریں گے موٹاپے سے۔ تا درشتی، کہیں موٹاپے کو، ہنر نپنداری تو ہنر نہ سمجھے۔ اسپِ لاگر میاں بکار آید، پتلی کمر والا گھوڑا ہی کام آتا ہے۔ اسپِ لاگر میاں، پتلی کمر والا گھوڑا، بکار آید کام آتا ہے۔ روز میدان نہ گاؤ پرداری، لڑائی کے دن میں نہ گاؤ پرواری، نہ کہ گوشالے کا بیل، یعنی جو ہے جنگ کے میدان کے اندر اگر کسی کے قدر اور ہنر اور کسی قدر و قیمت کا اندازہ اس کے موٹاپے سے لگایا جاتا تو میدان جنگ کے اندر جو چھریرے بدن کا پتلا گھوڑا ہوتا ہے وہ کام نہ آتا، بلکہ موٹا تگڑا بیل لے کر جو ہے سپاہی آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہیں۔ حالانکہ جو ہے جنگ جو ہے پتلے اور لاگر گھوڑے سے کیا جاتا ہے۔